نہیں ہے کہ میں کس حال میں بیٹھا ہوں، یعنی میں نے کوئی شیو بھی نہیں کی ہوئی ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، تھکا ہوا ہوں میں. یو نو وائی؟ کیونکہ میں ایک باپ بھی ہوں، میرے 2 بچے بھی ہیں. میں اب پی ایس او اور پی آئی اے سے آگے نکل چکا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی ایسی چیز صحیح ہے جو میرے بچوں کی زندگی اور مستقبل تو بعد کی بات ہے، ان دونوں چیزوں کو سیکیور کر دے. کیا اس ملک میں جان بوجھ کر وہ کچھ نہیں کیا جا رہا جس سے قومیں اور ملک تباہ نہیں ہوتے؟ آپ پی ایس او کی بات کر رہی ہیں، آئی چیلنج یو کہ مجھے ایک ڈپارٹمنٹ دکھائیں حکومت کا کہ جہاں پہ بددیانتی نہیں ہو رہی ہے. میں آپ کو آپ کے پروگرام میں کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ 20 ارب روپے روزانہ کی کرپشن ہو رہی ہے، 20 ارب روپے روزانہ کی. اور میں بڑا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ آپ کو دے رہا ہوں، ایک محتاط آپ کو میں اندازہ بتا رہا ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جتنی آپ نے انٹروڈکشن میں باتیں کی نا، یہ بڑی اچھی ہیں، اب یعنی پڑھی لکھی باتیں کی ہیں آپ نے، اور سارے اینکرز کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، سارے اینالسٹ کر رہے ہیں. میرے بچوں سے زیادہ میری کائنات میں کوئی چیز اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری، کوئی دوستی، کوئی پیسہ، کوئی جاب میرے بچوں کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہے. کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کا فائدہ براہ راست یا ہندوستان کو ہونا ہے، یا امریکہ کو ہونا ہے، یا سعودی عربیہ کو ہونا ہے، یا جس کا ہر نقصان جو ہے اس ملک کی عوام کو ہونا ہے؟ اور اس ملک کی عوام بھی سو رہی ہے، سو نہیں رہی، بلکہ میں سمجھتا ہوں عوام بیچاری کیا کرے؟ ایک منٹ، مبشر بیچاری صاحب نہیں یہ ہے، بتا دیں آپ معذرت کے ساتھ کہ نیلم جی، اگر عوام اس وقت سڑکوں پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کو جس حکومت نے پیٹرول کے لیے بھیکاری بنا دیا، آپس میں دست و گریباں کروا دیا، وہ عوام کرے تو کرے کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ عوام بھی بغیرت ہو چکی ہے. معذرت کے ساتھ میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ somebody has to tell the people. 145 افراد کو ذبح کیا گیا پشاور میں. کتنی شادیاں کینسل ہوئی؟ کتنے ریسٹورنٹس میں دن خالی گئے؟ کتنے میوزک کانسرٹ جو تھے وہ ڈیلے ہوئے؟ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ یہ تو عوام کر رہی ہے نا. ایک منٹ، میں ایک ہفتہ کھانا نہیں کھا سکا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں، میں بڑا کوئی سینسٹیو آدمی نہیں، فطری بات تھی. میں آج بھی مجھے کوئی ٹویٹر پہ اوپر ان بچوں کی تصویر بھیجتا ہے نا، تو ایک لمحے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں یہ میں ٹویٹ آگے کر دوں. میرے سے نہیں دیکھا جاتا ان بچوں کی شکل. اور ہم پیٹرول کو رو رہے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ پیٹرول کرائسس کیوں ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا افواج پاکستان کو نیچے لگانے کے لیے کتنی جدوجہد کی اس پیٹرول کرائسس میں حکومت نے. ہمیں نہیں پتا کہ اس پیٹرول کرائسس کا انڈیا کو کیا فائدہ. ہمیں نہیں پتا کہ میاں منشا وغیرہ کو کتنے پیسے دینے ہیں. 390 بلین آئی پی پیس کے اندر. جب مبشر ہمیں یہ نہیں سب پتا پتا ہے ہمیں تو then what should be done? Why aren't we doing that is needed to be یہ done? ہے کہ اگر آپ ہوں، میں ہوں، کاشف عباسی ہوں، پی جے میر ہوں، جو مرضی آپ بڑے سے بڑا نام لے لیں، ہر چینل پہ ہر اینکر بیٹھ کر روز ایک کوشش کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں قابل احترام لوگ ہیں سارے. میں تو اس کے باوجود اگر ان منسٹرز کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو کھا رہے ہیں، بھمبوڑ رہے ہیں، ان کی ہڈیاں چبا رہے ہیں، اور ان کو پوچھے آپ کا کیا خیال ہے، تو پھر میرا خیال ہے ہم بھی کرمنل ہیں اور ہم بھی گلٹی ہیں. ہمیں ان کو بلانا نہیں چاہیے. اب ہمیں ان کے اوپر وہ بلیک آؤٹ کرنا چاہیے کہ جو ہمیں دہشت گرد کے اوپر، کیونکہ یہ اکنامک ٹیررزم ہے. دوسری بات یہ ہے، کتنے ہفتے ہو گئے 506 کا پرچہ کٹا ہوا ہے مولوی عزیز کے اوپر، لال مسجد کے اوپر. ایک دفعہ بھی کیا سمن گئے ہیں؟ ایک دفعہ بھی کیا پولیس گئی ہے؟ نہیں گئی. دہشت گردوں کو تو آپ اپنا دوست کہتے ہیں، دہشت گردوں کو آپ اپنی گود میں بٹھا کے رکھتے ہیں. رحیم یار خان میں کون ہے؟ بھاولپور میں کون ہے؟ بھاولپور میں کون ہے؟ رحیم یار خان میں کون ہے؟ لاہور شہر میں کون ہے؟ یہ وہ بھی تو انہوں نے کہا تھا نا. تو مجھے بتا دیں آج کی سٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ اس دن کی سٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ فرق یہ ہے، یہ ملک میں کوئی قوم نہیں ہے. اپنے آپ کو غلط فہمیوں کا شکار نہ کریں. ہم زندہ قوم ہے، ہم گانے گا لیتے ہیں، ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم. کیا واٹ ربش. یہاں پہ 90 افراد کی 5 بچوں کی لاشیں لے کے ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ 5 دن ٹھٹرتی راتوں میں اپنے بچوں کو وہ مائیں لے کے بیٹھی ہوتی ہیں.
پورے قوم کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ امریکہ میں رہی ہیں اتنے سال, وہاں 80 بلی کے بچوں کو مار دے, اس کے بعد مجھے دکھائیں کہ وہاں کتنا وہاں نیشنل پہ کرائسس اینیمل رائٹس جو ہیں وہ زیادہ آنر کیے جاتے ہیں اس پارٹ آف دا ورلڈ میں ہیومن رائٹس کے مقابلے میں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہیومن رائٹس کو آنر کریں, میں کہہ رہا ہوں صرف ریکگنائز کر لیں خدا کے لیے. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آنر کریں. آپ پرابلم ہمارا کیا ہے, ہاری سمجھتا ہے کہ اس کو نیشنل اسمبلی میں جو اس کا حق دلائے گا نا وہ بٹیرا ہوگا, اور مزدور سمجھتا ہے کہ اس کو جو حق دلائے گا وہ کسان ہوگا. تو یہ قوم ہی ڈفر ہے نا, میں کیا کہوں. قوم کے اوپر آ کر بات جو ہے وہ اٹک جاتی ہے, لیکن یہ میرا مطلب ہے کہ آپ لوگ کرتے رہے 18ویں 19ویں 20ویں کسی ترمیم کے اوپر, آئین کو بچائیں آپ لوگ, لوگوں کی کوئی جانوں کی قیمت نہیں. لیکن پھر مبشر جو یہ ابھی ہم نے ڈپارٹمنٹس کی بات کی ہے, پی آئی اے لے لیں, پی ایس او لے لیں, پاکستان ریلویز لے لیں, پاکستان سٹیل ملز لے لیں, یہ جو ادارے ہیں یہ تو تباہی کی طرف گامزن ہے. اس کے اوپر آپ آتے ہیں پروونشل گورنمنٹس, تو آپ کو صرف تمام مسائل کی جڑ ایک پاکستان مسلم لیگ نواز ہی کیوں نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو پروونشل گورنمنٹس اور صوبوں میں موجود ہیں ان میں بھی لیکنگ ہے؟ سندھ کو اگر آپ اٹھائیں, اگر سندھ کو اینالائز کریں تو وہاں پہ ہمیں پیپلز پارٹی کا کمپلیٹ فیلئر نظر آتا ہے. میں آپ کو ایک آنسٹ آپ کو بات بتاتا ہوں, اور یہ آج جو سنے گا نا اس کو بڑی حیرانی ہوگی. میں آپ کو ایکچولی مجھے مسلم لیگ نواز سے کچھ امیدیں بھی تھی, مجھے امید تھی کہ یار یہ لوگ ڈیلیور کریں گے. تجربے سے آپ کو تجربے سے نہیں, مجھے یہ لگ رہا تھا کہ دے آر ہنگری فار ڈیلیوری. یعنی ان کے اوپر اتنی تنقید ہو چکی ہے پروونشل گورنمنٹ کے اوپر 5 سال میں کہ دے آر ہنگری ٹو ڈیلیور. دے ول پروو دمسیلوز. اینڈ آئی واز ہوپنگ کہ ہمیں غلط ثابت کریں. تو چلو ان کے اوپر تو ہمیں وہ تھا, ہم ایک چیک اینڈ بیلنس کرتے رہتے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی کی حکومت سے تو اتنی بھی امید نہیں ہے کہ اس کو ذکر بھی کیا جائے. وہ نہ صرف نالائق ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا تو حال یہ ہے کہ وہ تو اپنے ورکرز کے لیے اچھا نہیں کر سکتی, اس نے عوام کے لیے کیا اچھا کرنا. ٹھیک ہے نا, اس سے تو امید رکھنا. لیکن پھر یہی عوام کیوں لے کر آتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ عوام لائی ہے. I think that has been a long lost argument now کہ عوام تو لائی نہیں ہے. اور ہاں عوام میں کچھ سیگمنٹ ضرور ہے, ان کا سپورٹر بھی ہے, ووٹر بھی ہے, ڈائی ہارڈ سپورٹر بھی ہے. لیکن میرا سب سے ایک سوال یہ ہے, اگر تو میں مان لوں آپ کی بات کہ عوام لائی ہے, تو پھر تو میری آرگیومنٹ صحیح ہے نا کہ یہ عوام ڈیزرو کرتی ہے یہ سب کچھ. دھکے کھانا بھی, لائنوں میں کھڑے ہونا بھی, بچوں کو اپنے فاقے سے مارنا. نیلم آپ ایک عورت ہے, میں آپ کو ایک بڑی خوفناک بات بتاؤں. پچھلے 5 سال میں سب سے زیادہ گروئنگ پروفیشن کون سا ہے ان پرسنٹیج اس ملک میں؟ عصمت فروشی, پروسٹیٹیوشن. آپ کو میں لے کے جاؤں کاڑا وغیرہ میں اور ادھر ادھر قریب میں, پورے گاؤں جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں. بجلی کا بل نہیں دے سکتے ایک فیملی. ہر آدمی تو جہادی نہیں بن سکتا, ہر آدمی تو ملیٹنٹ نہیں ہوتا. نو, دیٹ از اے فیکٹ. میں بڑی وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں. بیٹی میری بھی ہے اور بیٹی آپ کی بھی ہے. کوئی بیٹی یہ ڈیزرو کرتی ہے یہ؟ نو, ایک منٹ, بٹ یہ ہو رہا ہے اور عوام کے سامنے ہو رہا ہے نا, بائر بھی یہیں پہ ہیں. ایک منٹ, ان لڑکیوں کو, ایک منٹ, ان لڑکیوں کی بولی لگانے والے بھی ہمارے درمیان ہی موجود ہیں. تو یہ سسٹم ہے. پھر جب تک آپ سسٹم اسٹیبلش نہیں کریں گے, کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ دیٹس مائی کوسچن. مائی کوسچن از, چلیں ہم نے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی طرف آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی پچھلے ایک مہینے میں, میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مہینے میں خیبر پختونخوا نیا بنا لیا. مجھے یہ نہیں پتا, مجھے اتنا پتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے بہت سی چیزوں کے اس نے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا. مجھے اتنا پتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک کنفیوژن میں آ کے ٹریپ ہو گئے ہیں. وہ کیا ہے کہ ان کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اسمبلی, جو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. عمران بیچارہ سے کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ چھوڑنی, ریزائن کرنی ہے, لیکن وہ لوگ پہلے دن سے اس کوشش میں کہ نہیں کرنی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ ایک ڈیلیما ہو گیا. چھوڑ دینا ایک میچور ڈیسیژن ہوگا تحریک انصاف کا. میرا تو خیال تھا کہ تھا, میرا تو خیال تھا انہوں نے لیٹ ڈیسیژن کیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا اب اس اسمبلی میں جا کے سینٹ کے لیے ووٹ دینا وہ ایک سینسیبل ڈیسیژن ہے؟ لیکن خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز میں پارٹیسپیشن ہوگی اور نیشنل اسمبلی میں جانے کا بھی کوسچن مارک. میری ایک بات سنیں, بات یہ ہے کہ جو ان کے پولیٹیکل ڈیسیژنز ہیں نا, میں ان کو اینالائز کر سکتا ہوں, ایڈوائز نہیں کر سکتا. میری اگر آپ سے ذاتی ایک تعلق ہے
تو میں ذاتی تعلق میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں یار اپنے شو کی ڈیوریشن کم کریں، زیادہ کریں یا اس ٹائم پہ کریں، میں اس پہ ایک تجزیہ اب آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن آئی کین ناٹ میک ڈیسیژنز فار یو پروفیشنلی، کیونکہ میں اس چینل پہ کام آپ انالائز میں یہ کیسے کرتے سمجھتا ہوں ہیں یہ خان صاحب سمجھتا کی ہوں ڈیسیژن میکنگ کہ کو میں یہ since they have come and taken over دیکھیں KPK؟ when a child is born it does not mean the mischief happened the night before. میرا اور عمران خان کی اس پہ بڑی کیٹیگوریکل بات ہوئی ہے، بڑی کیٹیگوریکل بات ہوئی ہے، اس لیے میں اوپنلی ایک بات کر رہا ہوں. مجھے جو 2 پوائنٹس سب سے زیادہ کھٹکتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جب 24 گھنٹے کے بعد پشاور میں اے پی سی کال ہوئی اور وہاں پہ ہنسی مذاق ہوا، مجھے بحیثیت باپ مجھے وہ ہنسی مذاق اچھا نہیں لگا. میں بلائنڈ فالوئنگ کے اوپر میں بلیو نہیں کرتا. نعوذ باللہ ان میں سے کوئی ولی نہیں ہے کہ جس کو میں وداؤٹ کوسچننگ میں فالو کروں. میں صرف نبی پاک کو بلائنڈ فالو کر سکتا ہوں، اللہ کے احکامات کو بلائنڈ فالو کر سکتا ہوں، انسانوں کو نہیں. انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں اور بڑائیاں بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو 1 ہفتہ لگا کمیٹی کو، اس کے بعد جو ڈیسیجن میکنگ ہوئی، پشاور انسیڈنٹ کی میں ان پرٹیکولر بات کر رہا ہوں، اور اس پریس کانفرنس میں اگر آپ دیکھیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر سوالات پوچھے جا رہے ہیں، ایسے میڈیا کے اوپر لعنت نہیں ہے اور وہ جوابات دیے جا رہے ہیں. کیا وہاں شٹ اپ کال نہیں ہونی چاہیے تھی؟ میرے یہ اصولی اختلافات ہیں، میرے یہ اختلافات نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب ایک منٹ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. ایک اور ایشو ہے جو کہ I try to avoid to discuss because it's a personal matter، لیکن obviously جب آپ ایک ملک کے لیڈر ہوتے ہیں تو آپ ایک پبلک پرسنالٹی بھی رکھتے ہیں. عمران خان صاحب کی شادی کا فیصلہ ودن جو ایک کلچرل نارمز ہیں پاکستان کے، اسپیشلی KPK کے علاقے کے جس کے وہ لیڈر ہیں، جہاں ان کی حکومت ہے، وہاں پر اتنا بڑا پشاور میسیکر ہوتا ہے APS میں، بچے ہمارے شہید ہوتے ہیں، ہم سب ایک سوگ کی حالت میں ہیں. آپ ان کے اس شادی کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نہیں دیکھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا حق ہی نہیں ہے کہ میں کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر کامنٹ کروں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری ذاتی لائف پہ کوئی آدمی کامنٹ کرے. میں تو آپ کو میں ایک ریفرنس کے طور پہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ میرے پاس خبریں آتی ہیں کہ جی میاں شہباز شریف صاحب نے اب یہ کر لیا یا حمزہ شہباز صاحب نے یہ کر لیا. میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں وہ ذکر نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ ان کی ذاتی زندگی پہ انگلی اٹھانا میرا حق ہی نہیں ہے، نہ مجھے اجازت ہے اس کی، نہ اس کی تعریف کرنا نہ تنقید کرنا. آپ اپنے گھر میں آئی کین اونلی وش اینڈ پرے کہ آپ اپنے گھر میں خوش ہوں. اللہ میں ایک اور بات بٹ میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں، فرق بتاتا ہوں آپ کو میں کیا. آئی تھنک یہ مجھے اسپیل آؤٹ کرنا پڑے گی ایک چیز. میں نکاح سے 1 دن پہلے عمران کے آئی واز ان اسلام آباد، آئی واز ان بنی گالا میں تھا، اور عمران سے میری بات ہوئی. انہوں نے مجھے بتایا کل یہ ہو رہا ہے وہ. میں نے اس دن خبر بریک کی کہ نکاح ابھی تک نہیں ہوا اور جس نے بھی یہ خبر دی ہے اس نے غلط خبر دی ہے. تو میں بڑی کوالیفائڈ سٹیٹمنٹ دے رہا تھا کیونکہ 2 گھنٹے پہلے میری عمران خان سے بات ہوئی تھی ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے نا، اور مجھے پتا تھا کہ اگلے دن. ایک منٹ مجھے بریک پہ جانا ہے، مجھے بریک ایک لینی ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ کر دوں، ایک آ امپورٹنٹ پوائنٹ دے دوں. عمران کا میرا طے ہوا کہ 2 دن کے بعد ولیمے والے دن میں نے انٹرویو کرنا ہے. On the day of the nikah, he did not invite me and I did not go. I was asked by some close friends کہ یار تم آ جاؤ تو اندر آ جانا. وہ بھول گیا ہوگا، اس نے مائنڈ میں نہیں ہے کیونکہ کسی کو بلانا ہی نہیں تھا اس طرح سے. میں کہ نہیں یہ ایک پرسنل چیز ہے، پرسنل چیزوں کے اندر ہم بارجن نہیں کرتے. ہم اسی ٹائم پہ گئے جس وقت ہمارا انٹرویو تھا. ٹھیک. ہم ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک عجب دنیا ہے جہاں پہ نہ کوئی وزیر ذمہ داری قبول کرتا ہے اور نہ ہی وزیر اعظم کسی وزیر کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے. کیا یہ کوئی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں جو کہ اس قسم کے پیٹرول کرائسس پر بھی کسی کو گھر جانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہ حکومتی اور سیاسی رویہ بن چکا ہے کہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دی جائے؟ ہم اسی چیز کو اینالائز کر رہے ہیں. مبشر صاحب بریک پر جانے سے پہلے جب بات آئی تھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں ان کو ہم اینالائز کر رہے تھے، آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف نے بھی کافی غلطیاں کی ہیں؟ آج ہم جو جوڈیشل کمیشن پر اٹکے ہوئے ہیں، یہی فیصلہ اگر 31 اگست کو کر لیا جاتا، جب آرمی چیف نے خود بلا کر خان صاحب کو کہا تھا، اس وقت خان صاحب اگر مان جاتے تو قوم اتنے بڑے کرائسس میں نہ جاتی. مجھے نہیں پتا. میں دیکھیں ہائنڈ سائٹ میں بات کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جس وقت جب آپ کے سامنے آگ لگی ہوتی ہے اور آپ اس وقت پانی پہلے ڈالتے ہیں، آپ فائر بریگیڈ کو پہلے فون کرتے ہیں کہ آپ وہاں سے سائڈ میں بچے کو بچاتے ہیں، وہ جو ڈیسیجن ہے نا وہ ہائنڈ سائٹ میں نہیں ہو سکتا. وہ اسی سچویشن میں، اس ہیٹ میں، اس حدت کے سامنے فیس کر کے ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات کا ضرور پتا ہے، ہمارے یہاں
جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جب تک یہ اپنے فیصلوں کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گی اینڈ ٹرولی اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گی، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، تب تک ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آنے والا. تب تک تو پھر جو امیدیں لگائی گئی تھیں نیا امیدیں تو پاکستان کی، جائز جو تھیں. امیدیں دی گئی تحریک انصاف کی دیکھیں میری ایک جانب بات سے، سنیں، کیا پھر میرا اس خیال امید ہے کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نیا پاکستان نہیں بن کر آئے گا کہ سامنے. تحریک انصاف کے فالوورز تو ابھی بھی کمیٹڈ ہیں، ان کو امید ابھی بھی ہے. پرابلم یہ ہے، میں اصل میں ایک چیز سے میں بچنا چاہتا ہوں، ایک چیز سے میں بڑا آپ کو میں ایڈمٹ کر رہا ہوں میں بچنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اگر میں نے نیلم نواب کو ایک رائے دی ہے اور اس نے اس رائے پہ عمل نہیں کیا تو اب میں نیلم نواب کو یعنی ہر چیز جگہ چترول کروں کہ میں نے اس کو کہا بھی تھا یہ نہ کرو. میں اس جگہ پہ وہ کہنا نہیں چاہ رہا، میری آپ ایک پرسن آپ سمجھیں. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ عمران خان ہو یا پی ٹی آئی ہو، they have to rise above the politics and they have to categorically one day commit کہ 145 افراد کو اے پی ایس میں جنہوں نے بچر کیا ان کے قاتلوں کو وہ وہیں درختوں سے ٹانگیں گے اسکول کے باہر. اگر وہ ان دہشت گردوں کو سزا دینے پہ ذرا سوچ بچار کا کام کریں گے تو میرا خیال ہے میرا ووٹ نہیں ہوگا اس پہ. میں ہر پالیسی سائٹ پہ لیکن کیا مبشر آپ کو نہیں لگتا کہ میرے لیے سی اے ایم پی ایس جو کے ہے پی نا، کے پرویز خٹک کو ریزگنیشن دے دینا چاہیے تھا مجھے نہیں پتا، آفٹر اے پی ایس میسیکر؟ مجھے جس طرح سے اطلاعات تھیں کہ میرا یہ انٹیلیجنس خیال ہے، ایجنسیز نے اطلاعات پہنچا دی تھی اہیڈ آف ٹائم. میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ بھی دو اوپینینز ہیں، ریزگنیشن اور نو ریزگنیشن. وہ تو دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. آپ کا ری ایکشن تو صحیح ہونا چاہیے تھا نا. ہی واز ناٹ ایون دیئر دیٹ ڈے. دیکھیں نا سی ایم کے پی کے جو تھے اس دن نہیں پہنچے تھے وہاں پہ، یا اگر پہنچ گئے تو مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بتا دیجئے گا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو دین ہاؤ کین پاکستان تحریک انصاف بھی ڈفرنٹ دین پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، ایم کیو ایم، مجھے نہیں جو پتا ایک نئے چینج کی امید لگا کے بیٹھ گیا ہے یوتھ پاکستان کا؟ آپ یہ ضرور کرتے ہیں کہ آپ پرسنٹیج میں بہتریاں تو ضرور دیکھتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں اچھا یہ پہلے سے کچھ تو بہتر ہے نا، اس سے چلو اس میں کرپشن تو نہیں ہے، چلو اس میں فائنینشیل کرپشن تو نہیں ہے، چلو اس میں یہ والی برائی تو نہیں ہے، لوگوں کو اغوا تو نہیں کر رہے، لوگوں کو قتل تو نہیں کر رہے، پولیس مقابلوں میں تو نہیں مروا رہے. آپ ریلیٹو چیزوں پہ جاتی ہے نا. لیکن پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، ایم کیو ایم ہو، جماعت اسلامی ہو، جے یو آئی ہو، اے این پی ہو، جون سی مرضی قابل احترام جماعت ہو اس ملک کی، اے پی ایس کے 145 افراد کے بے معنی قتل کا ان سب کو حساب دینا پڑے گا. بالکل. کہ ان کا ریاکشن کیا اور تھا. اس حساب دینے کے لیے جو اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، جو میجرز ہونی چاہیے، اور جو ایک ڈریم ٹیم ہونی چاہیے، کیا وہ پاکستان کے پاس موجود ہے؟ دیکھیں مجھے یہ نہیں اس سے پتا بگر کہ کوسچن اس پہ اے پی سی بلائی کیوں گئی ہے. مینڈیٹ تو دیا ہوا تھا بقول میاں صاحب کے لوگوں نے. 3 اے پی سیز کر دی جاتی ہیں کیوں؟ اور تینوں نیشنل تمام اسمبلی میں اگری نہیں کرتی ہوئی. ہیں. ایک منٹ، تینوں نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوئی. بالکل. اور پھر 21ویں ترمیم ابھی بھی وہیں پر ہمیں اٹکی ہوئی نظر آتی ہے. مبشر میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گی جس میں جو ٹیررزم کے حوالے سے جو ایک بگر پکچر ہے، جو کہ ایک تھنک ٹینک کے طور پر اس وقت بیٹھ کے سوچ و بچار ہونی چاہیے. کچھ باتیں تو میں اس میں سے مان سکتا ہوں، کچھ نہیں میں مان سکتا. بیکاز اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ کہہ دوں کہ ڈن ٹی وی جو ہے نا جی، اس کا دن کا خرچہ 10 روپے ہے تو اس سے کافی نہیں ہوگا. مجھے کوئی ایویڈنس دینا پڑے گا کہ ہاں جی 10 روپے خرچہ ہے یا 1 کروڑ روپے خرچہ، اگر میں کوئی الیج کر رہا ہوں. And there must be substantial evidence to that as well. But ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں، امریکہ ہو، انڈیا ہو، سعودی عربیہ ہو، رشیا ہو، میں کسی سے کیا گلا کروں جب اپنے ہی جو ہے وہ بکے ہوں اور اپنے ہی مرے ہوں. مجھے ہر آدمی بتاتا بھی اور ہم بھی بتاتے ہیں کہ جی سعودی عربیہ کی یہاں پہ پراکسی وار ہو رہی ہے، ایران کی شاید پراکسی وار ہو رہی ہے، یہ لوگ انوالوڈ ہیں سیکٹیرین کلنگز میں. اس میں ہوں گے، استعمال تو میں اور آپ ہو رہے ہیں نا. اگر آپ کے گھر میں، آپ کے اسٹوڈیو میں آج میں آیا ہوں یہاں پہ تو آپ نے آنے دیا تو میں آیا ہوں نا، ورنہ تو مجھے باہر روک لیتے. تو ہمارے ملک میں ہمیں مضبوط ہونا ہے. نہیں، ہمیں کلیئر ہونا ہے پہلے. مضبوطی تو بہت بات کی بات ہے. تو کیا ہم کلیئر ہیں؟ کیا راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ کلیئر ہیں اور وہ لے کے چل رہے ہیں میں آپ کو ایک اس ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن میں اس ملک کو جانا چاہیے؟ میں بہت ریسپیکٹفلی ایک بات بتاؤں، مجھے راحیل شریف کا جب نام آتا ہے مجھے ایکچولی اس آدمی پہ ترس آتا ہے. آئی ہیٹ ٹو بی ان ہز شوز. یعنی وہ تو بیچارہ، پورے ملک کا بیگیج ان کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. اپنے گناہ کر آپ نے ٹھیک نہیں ہونا اور آپ نے کہنا راحیل ٹھیک کر. یعنی پہلے ہم جیسے نعوذ باللہ ہم کہتے تھے ہم نے گناہ نہیں کرنے چھوڑنے، بس اللہ ہمیں بخش دے. نہیں، یہ نہیں ہوتا.
آپ کو بائی ایکٹ دیکھیں فوج اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کیا. 3.5 ملین کی بڑی اسٹرانگ ریجمنٹڈ آرمی تھی اسی رشیا کی, جہاں پہ آپ آر ٹی جس کا چینل آپ دکھا رہی تھی. 4,500 ٹینکس تھے, 3,000 زیادہ پلینز تھے, کتنے ہزار ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز تھے. اسٹیٹ آف آرٹ آرمی کہلائی جاتی ہے. سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اور وہ مختلف اس میں بٹ گیا. یو نو وائی؟ بیکاز پیپل ور ناٹ ٹوگیدر. آرمیز کین ناٹ برنگ پیپل ٹوگیدر. آرمیز کین ڈیفینڈ پیپل ہو آر ٹوگیدر. جو جنگیں ہوتی ہیں نا وہ فوج نہیں لڑتی, جنگیں قومیں لڑتی ہیں. ٹھیک ہے, فوج صرف فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے. جو ہمارے چینلز پہ ہو رہا ہے, جو ہمارے اخباروں میں ہو رہا ہے, جو ایک یہاں پہ بیٹھ کے زید حامد نے آپ کے پروگرام میں ایک بات 3-4 مہینے پہلے کہی تھی, میں نے سنی تھی. وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چاروں ڈاکٹرینز ہیں ون بائی ون وہ پوری ہو رہی ہیں. اب نظر اس وقت ہم سارے کہتے تھے زید حامد ایک بیوقوف آدمی ہے, بیوقوف آدمی ہے. ہو سکتا ہے اسی کئی باتوں سے میں اگری نہ کروں, لیکن جو اس نے وہ 4 ڈاکٹرائنز دی تھی وہ تو ون بائی ون اسپیل آؤٹ ہو رہی ہے. ہم تو چوتھی پہ پہنچ کے ہم نظر آ رہا ہے, پہلی اور دوسری کی بات ہی نہیں ہو رہی. تو میرا تھا ڈو یو نیڈ ٹو بی اے راکٹ سائنٹسٹ ٹو فگر آؤٹ واٹس گوئنگ رانگ ود یو؟ نو. تو پھر ہمیں جو اس وقت سچویشن نظر آتی ہے ہمارے ایکسٹرنل فیکٹرز میں, انڈیا ہمارے سر پر بالکل موجود ہے, پہنچ چکا ہے. یو ایس کو اگر آپ دیکھ لیں, اگر انٹرنلی وہ بھی کسی قسم کی کانسپریسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اونلی مسلم نیوکلیئر پاور کنٹری ہیں ہم, جس کے پیچھے سب کی نظریں ہیں, تو کیا ہماری آرمی پھر ملک میں ملٹری ایمرجنسی لگا دے اور پھر پروسیڈ کرے آگے؟ میں ایک بڑا انکمفرٹیبل سا سوال پوچھوں آپ کو, اگر آپ اجازت دیں. آپ کو پتا ہے یہ لاہور شہر میں آپ ہیں, لاہور شہر میں کتنی انلیگل ابارشنز ہوتی ہیں ایک مہینے میں؟ آئیڈیا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ ہے نا کہ نہیں ہے؟ اور 99% سی سیکشن آپریشنز ہوتے ہیں, سارے انلیگل ہو رہے ہیں. ایک ڈاکٹر پکڑا گیا اس پہ, میں اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ افیکٹڈ تو ڈائریکٹلی لوگ ہوتے ہیں نا, اور وہ ڈاکٹر ہے اور وہ اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں, کرپ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. نہ کوئی ادارہ, نہ کوئی ڈاکٹر, نہ کوئی پی ایم ڈی سی, نہ کوئی پی ایم اے, نہ کوئی اور. یہی ہم فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ then we should have a military emergency in the country. نہیں, ایک منٹ, اب گائنیکالوجسٹ کے اوپر تو ملٹری ایمرجنسی نہیں لگ سکتی نا. میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں ہمیں خود بھی کرنی ہے. ہیلتھ سیکٹر کو تو وہ بیٹر آف مینج کر لیں گے, اس کے آپریشنز دیکھ لیں لگا دینا یار. پھر آپ نے یہ کیوں جمہوریت کا روڈ آپ کے پیٹ میں اٹھ رہا ہے؟ لیکن ایک منٹ, کیوں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے جمہوریت جمہوریت؟ تو پھر مانے آپ جمہوریت آپ کا ڈھکوسلا ہے, یہ ڈرامہ ہے. میں ذاتی طور پہ, مجھے لوگ برا کہتے ہیں جب میں کوئی بات کرتا ہوں, میں تو لعنت بھیجتا ہوں ایسی جمہوریت پہ کہ جو لوگوں کا خون چوسے, جو ہسپتالوں میں بچوں کو مارے, جو تھر کے اندر بچوں کو مارے, جو ہر 1 منٹ میں بچے کو پینے کے پانی کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے مرے, ہر 20 منٹ میں ایک عورت جو ہے یہاں پہ وہ مر جائے. یہاں پہ 8 سال میں 9,000 کے قریب خواتین ہیں جن کے منہ پہ تیزاب پھینکا گیا یا چولہا پھٹنے کی وارداتیں ہوئیں. ایک FIR نہیں کٹی ہے چولہا مینوفیکچرر کے اوپر, ناٹ ایون 1 FIR. یو نو, تو میرا مطلب ہے کہ میں اس پہ بھی فوج لوں, اس پہ بھی فوج لوں, تو پھر مارشل لا رکھو. فکر اباؤٹ دس جمہوریت, کیا ڈرامے ہیں. لیکن پھر ہمارے بڑے سینئر اینالسٹ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ اسی طرح جمہوریت مضبوط ہوتی ہے, سینئر تو پڑے شروع میں غلطیاں ہوتی ہیں اور پھر چلنے دیا جائے گا تو جمہوریت کون سا روڈ مضبوط میپ ہوگی. صحیح ہے. اپنے بچوں کو کیوں سرکاری خرچوں میں باہر لے کے جا رہے ہوتے ہیں علاجوں کے لیے؟ میں مان لوں نا روڈ میپ صحیح ہے تو یہیں پہ علاج کرائیں نا, اور یہیں پڑھائیں نا, پھر انہی سکولوں میں, سرکاری سکولوں میں. پھر مت ڈالیں HSN وغیرہ میں ہماری طرح اوروں کی طرح. پھر لیٹس فیس اٹ. پھر اگر ہمیں امید ہوتی تو ہمارے بچوں کا یہ مستقبل ہوتا. اگر جب میں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ میرے بچوں کے مستقبل اور سیکیورٹی کے اوپر میں فکر مند ہوں, جو میں نے پہلی بات کی, تو اس کا مطلب ہے مجھے امید نہیں ہے. باٹم لائن. اور جتنے اینالسٹ آپ کے, جتنے اینالسٹ اور تجزیہ نگار یہاں پہ باتیں کرتے ہیں نا, اگر 145 بچوں میں خدا نہ خواستہ APS میں ان میں سے کسی کا بچہ ہوتا, میں دیکھتا کتنے آرام سے یہاں بیٹھ کے تجزیہ دیتے ہیں. خود جہادی بن گئے ہوتے ابھی تک. یہ جتنے آپ کے لیڈرز اور دینی لیڈرز ہیں, ان میں سے کتنے ہیں جن کی اولادیں جہاد کشمیر پہ گئی ہیں؟ دینی لیڈرز کی بات آپ نے کی تو ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں. دینی لیڈرز کی آپ نے بات کی تو ہمارے سامنے فضل الرحمان صاحب ہیں,
وہ 21ویں ترمیم فضل الرحمان دینی کہاں ہے؟ کے حوالے سے ایک جو منٹ، دینی ریزرویشن کہاں انہوں ہے؟ نے شو کی ہیں. فضل الرحمان نے کبھی مجھے سامنے قرآن اور حدیث تو کوٹ کر کے کوئی کیا نہیں، اجتہاد تو کبھی انہوں نے نہیں کیا. وہ تو آئین پاکستان کو آپ کوٹ اس کرتے ہیں. کرنٹ سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، جس طرح سے ان کی جانب سے جو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر 22ویں ترمیم نہ آئی یا 21ویں ترمیم میں سے مذہب اور مسلک کے الفاظ کو ایکسکلوڈ نہ کیا گیا تو مدارس بند کر کے جیلیں بھر دی جائیں گی؟ کاش ایسا دن آ جائے، کاش ایسا دن آ جائے. اور سب سے پہلے اپنا فضل الرحمان آئے نا، مدارس کے بچوں کو نہ ڈالیں جیل میں، پھر میں مانوں ہاں مرد بچہ ہے اگر خود جیل میں آنے کو تیار ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس پر ہم قدم نظر آ رہے ہیں، آرمی چیف بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، میں سیشنز آج بھی آپ ہو کے رہے ہیں، پروگرام میں کیا یہ نیشنل ایکشن کلوزنگ پلان میں ایک بات کہہ رہا ہوں ایک نسخہ ثابت ہوگا پاکستان سے دہشت اگر گردی کو ختم کرنے کا؟ اگر ہم نے اگلے 2 مہینے کے اندر، میں آپ کو ٹائم لائن دے رہا ہوں، اگر ہم نے اگلے 2 مہینے کے اندر اپنی کمر نہیں کسی، if we do not pull up our socks، اور ہم بندے کے پتر نہ بنے اور ہماری کلیئرٹی آف تھاٹ نہ آئی، تو نیلم نواب صاحبہ then this country has no future. کر رہا ہوں and there must be substantial evidence to that as well. But ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں، امریکہ ہو، انڈیا ہو، سعودی عربیہ ہو، رشیا ہو، میں کسی سے کیا گلہ کروں جب اپنے ہی جو ہیں وہ بکے ہوں اور اپنے ہی مرے ہوں. مجھے ہر آدمی بتاتا بھی اور ہم بھی بتاتے ہیں کہ جی سعودی عربیہ کی یہاں پہ پراکسی وار ہو رہی ہے، ایران کی شاید پراکسی وار ہو رہی ہے، یہ لوگ انوالوڈ ہیں سیکٹیرین کلنگز میں. اس میں ہوں گے، استعمال تو میں اور آپ ہو رہے ہیں نا. اگر آپ کے گھر میں، آپ کے اسٹوڈیو میں آج میں آیا ہوں یہاں پہ تو آپ نے آنے دیا تو میں آیا ہوں نا، ورنہ تو مجھے باہر روک لیتے. تو ہمارے ملک میں ہمیں مضبوط ہونا ہے. نہیں، ہمیں کلیئر ہونا ہے پہلے. مضبوطی تو بہت بات کی بات ہے. تو کیا ہم کلیئر ہیں؟ کیا راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ کلیئر ہیں اور وہ لے کے چل رہے ہیں میں آپ کو ایک اس ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن میں اس ملک کو جانا ریسپیکٹفلی چاہیے؟ ایک بات بتاؤں، مجھے راحیل شریف کا جب نام آتا ہے مجھے ایکچولی اس آدمی پہ ترس آتا ہے. آئی ہیٹ ٹو بی ان ہز شوز. یعنی وہ تو بیچارہ، پورے ملک کا بیگیج ان کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. اپنے گناہ کر آپ نے ٹھیک نہیں ہونا اور آپ نے کہنا راحیل ٹھیک کر رہی. یعنی پہلے ہم جیسے نعوذ باللہ ہم کہتے تھے ہم نے گناہ نہیں کرنے چھوڑنے، بس اللہ ہمیں بخش دے. نہیں، یہ نہیں ہوتا. آپ کو بائی ایکٹ دیکھیں، فوج اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کیا. 3.5 ملین کی بڑی اسٹرانگ ریجمنٹڈ آرمی تھی اسی رشیا کی، جہاں پہ آپ آر ٹی جس کا چینل آپ دکھا رہی تھی. 4,500 ٹینکس تھے، 3,000 زیادہ پلینز تھے، کتنے ہزار ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز تھے. اسٹیٹ آف آرٹ آرمی کہلائی جاتی ہے. سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اور وہ مختلف اس میں بٹ گیا. یو نو وائی؟ بیکاز پیپل ور ناٹ ٹوگیدر. آرمیز کین ناٹ برنگ پیپل ٹوگیدر. آرمیز کین ڈیفینڈ پیپل ہو آر ٹوگیدر. جو جنگیں ہوتی ہیں نا وہ فوج نہیں لڑتی، جنگیں قومیں لڑتی ہیں. ٹھیک ہے، فوج صرف فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے. جو ہمارے چینلز پہ ہو رہا ہے، جو ہمارے اخباروں میں ہو رہا ہے، جو ایک یہاں پہ ہی بیٹھ کے زید حامد نے آپ کے پروگرام میں ایک بات 3-4 مہینے پہلے کہی تھی، میں نے سنی تھی. وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چاروں ڈاکٹرینز ہیں 1 by 1 وہ پوری ہو رہی ہیں. اب نظر اس وقت ہم سارے کہتے تھے زید حامد ایک بیوقوف آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے. ہو سکتا ہے اسی کئی باتوں سے میں اگری نہ کروں، لیکن جو اس نے وہ 4 ڈاکٹرائنز دی تھی وہ تو 1 by 1 اسپیل آؤٹ ہو رہی ہے. ہم تو چوتھی پہ پہنچ کے ہم نظر آ رہا ہے، پہلی اور دوسری کی بات ہی نہیں ہو رہی. تو میرا تھا ڈو یو نیڈ ٹو بی اے راکٹ سائنٹسٹ ٹو فگر آؤٹ واٹس گوئنگ رانگ ود یو؟ نو. تو پھر ہمیں جو اس وقت سچویشن نظر آتی ہے، ہمارے ایکسٹرنل فیکٹرز میں انڈیا ہمارے سر پر بالکل موجود ہے، پہنچ چکا ہے. یو ایس کو اگر آپ دیکھ لیں، اگر انٹرنلی وہ بھی کسی قسم کی کانسپریسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اونلی مسلم نیوکلیئر پاور کنٹری ہیں ہم، جس کے پیچھے سب کی نظریں ہیں، تو کیا ہماری آرمی پھر ملک میں ملٹری ایمرجنسی لگا دے اور پھر پروسیڈ کرے آگے؟ میں ایک بڑا انکمفرٹیبل سا سوال پوچھوں آپ کو، اگر آپ اجازت دیں. آپ کو پتا ہے یہ لاہور شہر میں آپ ہیں، لاہور شہر میں کتنی انلیگل ابارشنز ہوتی ہیں ایک مہینے میں؟ آئیڈیا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ ہے نا کہ نہیں ہے؟ اور 99% سی سیکشن آپریشنز ہوتے ہیں، سارے انلیگل ہو رہے ہیں. ایک ڈاکٹر پکڑا گیا اس پہ. میں اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ افیکٹڈ تو ڈائریکٹلی لوگ ہوتے ہیں نا، اور وہ ڈاکٹر ہے اور وہ اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، کرپ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں.
نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی پی ایم ڈی سی، نہ کوئی پی ایم اے، نہ کوئی اور. پھر یہی ہم فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں مبشر کہ then we should have a military emergency in the country. نہیں، ایک منٹ، اب گائنیکالوجسٹ کے اوپر تو ملٹری ایمرجنسی نہیں لگ سکتی نا. میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں ہمیں خود بھی کرنی ہے. ہیلتھ سیکٹر کو تو وہ بیٹر آف مینج کر لیں گے، اس کے آپریشنز دیکھ لیں لگا گے. دینا یار، پھر آپ نے یہ کیوں جمہوریت کا روڈ آپ کے پیٹ میں اٹھ رہا ہے؟ لیکن ایک منٹ، کیوں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے جمہوریت؟ تو پھر مانے آپ جمہوریت آپ کا ایک ڈھکوسلا ہے، یہ ڈرامہ ہے. میں ذاتی طور پہ، مجھے لوگ برا کہتے ہیں جب میں کوئی بات کرتا ہوں، میں تو لعنت بھیجتا ہوں ایسی جمہوریت پہ کہ جو لوگوں کا خون چوسے، جو ہسپتالوں میں بچوں کو مارے، جو تھر کے اندر بچوں کو مارے، جو ہر ایک منٹ میں بچے کو پینے کے پانی کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے مرے، ہر 20 منٹ میں ایک عورت جو ہے یہاں پہ وہ مر جائے. یہاں پہ 8 سال میں 9,000 کے قریب خواتین ہیں جن کے منہ پہ تیزاب پھینکا دوسروں پر ڈال دی جائے. ہم اسی چیز کو اینالائز کر رہے ہیں. مبشر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جب بات آئی تھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں ان کو ہم اینالائز کر رہے تھے، آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف نے بھی کافی غلطیاں کی ہیں؟ آج ہم جو جوڈیشل کمیشن پر اٹکے ہوئے ہیں، یہی فیصلہ اگر 31 اگست کو کر لیا جاتا، جب آرمی چیف نے خود بلا کر خان صاحب کو کہا تھا، اس وقت خان صاحب اگر مان جاتے تو قوم اتنے بڑے کرائسس میں نہ جاتی. مجھے نہیں پتا. میں دیکھیں، ہائنڈ سائٹ میں بات کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جس وقت جب آپ کے سامنے آگ لگی ہوتی ہے اور آپ اس وقت پانی پہلے ڈالتے ہیں، آپ فائر بریگیڈ کو پہلے فون کرتے ہیں کہ آپ وہاں سے سائڈ میں بچے کو بچاتے ہیں، وہ جو ڈیسیجن ہے نا، وہ ہائنڈ سائٹ میں نہیں ہو سکتا. وہ اسی سچویشن میں، اس ہیٹ میں، اس حدت کے سامنے فیس کر کے ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات کا ضرور پتا ہے، ہمارے یہاں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جب تک یہ اپنے فیصلوں کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گی، اینڈ ٹرولی اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گی، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، تب تک ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آنے والا. تب تک پھر جو امیدیں لگائی گئی تھیں نیا امیدیں تو پاکستان جائز کی، جو تھیں. امیدیں دی گئی تحریک انصاف کی دیکھیں، میری ایک جانب بات سے، سنیں. کیا پھر میرا اس خیال امید ہے کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نیا پاکستان نہیں بن کر آئے گا سامنے. تحریک انصاف کے فالوورز تو ابھی بھی کمیٹڈ ہیں، ان کو امید ابھی بھی ہے. پرابلم یہ ہے، میں اصل میں ایک چیز سے میں بچنا چاہتا ہوں، ایک چیز سے میں بڑا آپ کو میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، میں بچنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اگر میں نے نیلم نواب کو ایک رائے دی ہے اور اس نے اس رائے پہ عمل نہیں کیا تو اب میں نیلم نواب کو یعنی ہر چیز جگہ چترول کروں کہ میں نے اس کو کہا بھی تھا یہ نہ کرو. میں اس جگہ پہ وہ کہنا نہیں چاہ رہا. میری آپ ایک پرسنل آپ سمجھیں. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ عمران خان ہو یا پی ٹی آئی ہو، they have to rise above the politics and they have to categorically one day commit کہ 145 افراد کو اے پی ایس میں جنہوں نے بچر کیا، ان کے قاتلوں کو وہ وہیں درختوں سے ٹانگیں گے اسکول کے باہر. اگر وہ ان دہشت گردوں کو سزا دینے پہ ذرا سوچ بچار کا کام کریں گے تو میرا خیال ہے میرا ووٹ نہیں ہوگا اس پہ. میں ہر پالیسی سائٹ پہ، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ میرے لیے اے پی ایس جو ہے نا، کے پرویز خٹک کو ریزگنیشن دے دینا چاہیے تھا مجھے نہیں پتا. آفٹر اے پی ایس میسیکر جس طرح سے اطلاعات تھیں کہ میرا یہ انٹیلیجنس خیال ہے، ایجنسیز نے اطلاعات پہنچا دی تھی اہیڈ آف ٹائم. میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ بھی دو اوپینینز ہیں، ریزگنیشن اور نو ریزگنیشن. وہ تو دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. آپ کا ری ایکشن تو صحیح ہونا چاہیے تھا نا. ہی واز ناٹ ایون دیئر دیٹ ڈے. دیکھیں نا، سی ایم کے پی کے جو تھے اس دن نہیں پہنچے تھے وہاں پہ، یا اگر پہنچ گئے تو مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بتا دیجیے گا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو دین ہاؤ کین پاکستان تحریک انصاف بھی ڈفرنٹ دین پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، ایم کیو ایم، جو ایک نئے چینج کی امید لگا کے بیٹھ گیا ہے یوتھ پاکستان کا؟ آپ یہ ضرور کرتے ہیں کہ آپ پرسنٹیج میں بہتریاں تو ضرور دیکھتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں چاہیے پہلے سے کچھ تو بہتر ہے نا. اس سے چلو اس میں کرپشن تو نہیں ہے، چلو اس میں فائنینشیل کرپشن تو نہیں ہے، چلو اس میں یہ والی برائی تو نہیں ہے، لوگوں کو اغوا تو نہیں کر رہے، لوگوں کو قتل تو نہیں کر رہے، پولیس مقابلوں میں تو نہیں مروا رہے. آپ ریلیٹو چیزوں پہ جاتی ہے نا. لیکن پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، ایم کیو ایم ہو، جماعت اسلامی ہو، جے یو آئی ہو، اے این پی ہو، جون سی مرضی قابل احترام جماعت ہو اس ملک کی، اے پی ایس کے 145 افراد کے بے معنی قتل کا ان سب کو حساب دینا پڑے گا.
بالکل کہ ان کا ریاکشن کیا اور تھا. اس حساب دینے کے لیے جو اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، جو میجرز ہونی چاہیے اور جو ایک ڈریم ٹیم ہونی چاہیے، کیا وہ پاکستان کے پاس موجود ہے؟ دیکھیں مجھے یہ اس نہیں سے پتا بگر کہ کوسچن اس ہے. پہ اے پی سی بلائی کیوں گئی ہے. مینڈیٹ تو دیا ہوا تھا بقول میاں صاحب کے لوگوں نے. 3 APCs کر دی جاتی ہیں ہاں کیوں؟ اور تینوں نیشنل تمام اسمبلی میں اگری نہیں کرتی ہوئی. ہیں. ایک منٹ، تینوں نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوئی. بالکل. اور ٹھیک پھر ہے نا؟ 21ویں ترمیم ابھی بھی وہیں پر ہمیں اٹکی ہوئی نظر آتی ہے. مبشر میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گی جس میں جو ٹیررزم کے حوالے سے جو ایک بگر پکچر ہے، جو کہ ایک تھنک ٹینک کے طور پر اس وقت بیٹھ کے سوچ و بچار ہونی چاہیے. کچھ باتیں تو میں اس میں سے مان سکتا ہوں، کچھ نہیں میں مان سکتا. بیکاز اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ کہہ دوں کہ ڈن ٹی وی جو ہے نا جی، اس کا دن کا خرچہ 10 روپے ہے، تو اس سے کافی نہیں ہوگا. مجھے کوئی ایویڈنس دینا پڑے گا کہ ہاں جی 10 روپے خرچہ یا 1 کروڑ روپے خرچہ. اگر میں کوئی الج نہیں ہے کہ میں کس حال میں بیٹھا ہوں، یعنی میں نے کوئی شیو بھی نہیں کی ہوئی ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، تھکا ہوا ہوں میں. یو نو وائی؟ کیونکہ میں ایک باپ بھی ہوں، میرے 2 بچے بھی ہیں. میں اب پی ایس او اور پی آئی اے سے آگے نکل چکا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی ایسی چیز صحیح ہے جو میرے بچوں کی زندگی اور مستقبل تو بعد کی بات ہے، ان دونوں چیزوں کو سیکیور کر دے. کیا اس ملک میں جان بوجھ کر وہ کچھ نہیں کیا جا رہا جس سے قومیں اور ملک تباہ نہیں ہوتے؟ آپ پی ایس او کی بات کر رہی ہیں. آئی چیلنج یو کہ مجھے ایک ڈپارٹمنٹ دکھائیں حکومت کا کہ جہاں پہ بددیانتی نہیں ہو رہی ہے. میں آپ کو آپ کے پروگرام میں کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ 20 ارب روپے روزانہ کی کرپشن ہو رہی ہے. 20 ارب روپے روزانہ کی. اور میں بڑا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ آپ کو دے رہا ہوں، ایک محتاط آپ کو میں اندازہ بتا رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی آپ نے انٹروڈکشن میں باتیں کی نا، یہ بڑی اچھی ہیں. اب یعنی پڑھی لکھی باتیں کی ہیں آپ نے، اور سارے اینکرز کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، Exactly. سارے اینالسٹ کر رہے ہیں. میرے بچوں سے زیادہ میری کائنات میں کوئی چیز اہم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری، کوئی دوستی، کوئی پیسہ، کوئی جاب میرے بچوں کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہے. کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کا فائدہ براہ راست یا ہندوستان کو ہونا ہے، یا امریکہ کو ہونا ہے، یا سعودی عربیہ کو ہونا ہے، یا جس کا ہر نقصان جو ہے اس ملک کی عوام کو ہونا ہے؟ اور اس ملک کی عوام بھی سو رہی ہے، سو نہیں رہی بلکہ میں لیکن سمجھتا ہوں. عوام بیچاری کیا میں کرے؟ ایک منٹ، مبشر بیچاری صاحب پھر نہیں یہ ہے، بتا دیں معذرت آپ کے ساتھ کہ نیلم جی، اگر عوام اس وقت سڑکوں پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کو جس حکومت نے پیٹرول کے لیے بھیکاری بنا دیا، آپس میں دست و گریباں کروا دیا، وہ عوام کرے تو کرے کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ عوام بھی بغیرت ہو چکی ہے. معذرت کے ساتھ میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ somebody has to tell the people. 145 افراد کو ذبح کیا گیا پشاور میں. کتنی شادیاں کینسل ہوئی؟ کتنے ریسٹورنٹس میں دن خالی گئے؟ کتنے میوزک کانسرٹ جو تھے وہ ڈیلے ہوئے؟ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ یہ تو عوام کر رہی ہے نا. ایک منٹ، میں 1 ہفتہ کھانا نہیں کھا سکا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں، میں بڑا کوئی سینسٹیو آدمی نہیں، فطری بات تھی. میں آج بھی مجھے کوئی ٹویٹر پہ اوپر ان بچوں کی تصویر بھیجتا ہے نا، تو ایک لمحے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں یہ میں ٹویٹ آگے کر دوں. میرے سے نہیں دیکھا جاتا ان بچوں کی شکل. اور ہم پیٹرول کو رو رہے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ پیٹرول کرائسس کیوں ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا افواج پاکستان کو نیچے لگانے کے لیے کتنی جدوجہد کی اس پیٹرول کرائسس میں حکومت نے. ہمیں نہیں پتا کہ اس پیٹرول کرائسس کا انڈیا کو کیا فائدہ. ہمیں نہیں پتا کہ میاں منشا وغیرہ کو کتنے پیسے دینے ہیں. 390 بلین آئی ٹی پیس کے لیکن اندر. جب مبشر ہمیں یہ نہیں سب پتا پتا ہے ہمیں، تو then پھر what should be done? Why نیلم aren't we بات یہ doing ہے، that is نیلم needed to بات be یہ done? ہے کہ اگر آپ ہوں، میں ہوں، کاشف عباسی ہوں، پی جے میر ہوں، جو مرضی آپ بڑے سے بڑا نام لے لیں، ہر چینل پہ ہر اینکر بیٹھ کر روز ایک نہیں، کوشش کر میں رہا ہے. کہہ رہا ہوں قابل احترام لوگ ہیں سارے. میں تو اس کے باوجود اگر ان منسٹرز کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو کھا رہے ہیں، بھمبوڑ رہے ہیں، ان کی ہڈیاں چبا رہی ہیں، اور ان کو پوچھے آپ کا کیا خیال ہے، تو پھر میرا خیال ہے ہم بھی کرمنل ہیں اور ہم بھی گلٹی ہیں. ہمیں ان کو بلانا نہیں چاہیے. اب ہمیں ان کے اوپر وہ بلیک آؤٹ کرنا چاہیے کہ جو ہمیں دہشت گرد کے اوپر، کیونکہ یہ اکنامک ٹیررزم ہے. 1 دوسری بات یہ ہے، کتنے ہفتے ہو گئے 506 کا پرچہ کٹا ہوا ہے مولوی عزیز کے اوپر، لال مسجد کے اوپر. ایک دفعہ بھی کیا سمن گئے ہیں؟
ایک دفعہ بھی کیا پولیس گئی ہے؟ نہیں گئی. دہشت گردوں کو تو آپ اپنا دوست کہتے ہیں, دہشت گردوں کو آپ اپنی گود میں بٹھا کے رکھتے ہیں. رحیم یار خان میں کون ہے؟ بھاولپور میں کون ہے؟ بھاولپور میں کون ہے؟ رحیم یار خان میں کون ہے؟ لاہور شہر میں کون ہے؟ یہ وہ بھی تو انہوں نے ہی کہا تھا نا. تو مجھے بتا دیں آج کی سٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ اس دن کی سٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ فرق یہ ہے, یہ ملک میں کوئی قوم نہیں ہے. اپنے آپ کو غلط فہمیوں کا شکار نہ کریں. ہم زندہ قوم ہے, ہم گانے گا لیتے ہیں ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم, کیا واٹ ربش. یہاں پہ 80 افراد کی 5 بچوں کی لاشیں لے کے ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ 5 دن 30 راتوں میں اپنے بچوں کو وہ مائیں لے کے بیٹھی ہوتی ہیں. پورے قوم کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ امریکہ میں رہی ہیں اتنے سال, وہاں 80 بلی کے بچوں کو کوئی مار دے, اس کے بعد مجھے دکھائیں کہ وہاں کتنا نیشنل کرائسس ہے. اینیمل رائٹس جو ہیں وہ زیادہ آنر کیے جاتے ہیں اس پارٹ آف دا ورلڈ میں ہیومن رائٹس کے مقابلے میں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہیومن رائٹس کو آنر کریں, میں کہہ رہا ہوں صرف ریکگنائز کر لیں خدا کے لیے. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آنر کریں. آپ پرابلم ہمارا کیا ہے, ہاری سمجھتا ہے کہ اس کو نیشنل اسمبلی میں جو اس کا حق دلائے گا نا وہ بٹیرا ہوگا, اور مزدور سمجھتا ہے کہ اس کو جو حق دلائے گا وہ کسان ہوگا. تو یہ قوم ہی ڈفر ہے نا, میں کیا کہوں. قوم کے اوپر آ کر بات جو ہے وہ اٹک جاتی ہے. لیکن یہ میرا مطلب ہے کہ آپ لوگ کرتے رہے 18ویں 19ویں 20ویں کسی ترمیم کے اوپر, آئین کو بچائیں آپ لوگ, لوگوں کی کوئی جانوں کی قیمت نہیں. لیکن پھر مبشر جو یہ ابھی ہم نے ڈپارٹمنٹس کی بات کی ہے, پی آئی اے لے لیں, پی ایس او لے لیں, پاکستان ریلویز لے لیں, پاکستان سٹیل ملز لے لیں, یہ جو ادارے ہیں یہ تو تباہی کی طرف گامزن ہے. اس کے اوپر آپ آتے ہیں پروونشل گورنمنٹس, تو آپ کو صرف تمام مسائل کی جڑ ایک پاکستان مسلم لیگ نواز ہی کیوں نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو پروونشل گورنمنٹس اور صوبوں میں موجود ہیں ان میں بھی لیکنگ ہے؟ سندھ کو اگر آپ اٹھائیں, اگر سندھ کو اینالائز کریں تو وہاں پہ ہمیں پیپلز پارٹی کا کمپلیٹ فیلئر نظر آتا ہے. میں آپ کو ایک آنسٹ آپ کو بات بتاتا ہوں, اور یہ آج جو سنے گا نا اس کو بڑی حیرانی ہوگی. میں آپ کو ایکچولی مجھے مسلم لیگ نواز سے کچھ امیدیں بھی تھی. مجھے امید تھی کہ یار یہ لوگ ڈیلیور کریں گے. تجربے سے نہیں, مجھے یہ لگ رہا تھا کہ دے آر ہنگری فار ڈیلیوری. یعنی ان کے اوپر اتنی تنقید ہو چکی ہے پروونشل گورنمنٹ کے اوپر 5 سال میں کہ دے آر ہنگری ٹو ڈیلیور. دے ول پروو دیم سیلوز. اینڈ آئی واز ہوپنگ کہ ہمیں غلط ثابت کریں. تو چلو ان کے اوپر تو ہمیں وہ تو ہم ایک چیک اینڈ بیلنس کرتے رہتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی کی حکومت سے تو اتنی بھی امید نہیں ہے کہ اس کو ذکر بھی کیا جائے. وہ نہ صرف نالائق ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا تو حال یہ ہے کہ وہ تو اپنے ورکرز کے لیے اچھا نہیں کر سکتی, اس نے عوام کے لیے کیا اچھا کرنا. ٹھیک ہے نا, اس سے تو امید رکھنا. لیکن پھر یہی عوام کیوں لے کر آتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ عوام لائی ہے. I think that has been a long lost argument now کہ عوام تو لائی نہیں ہے. اور ہاں عوام میں کچھ سیگمنٹ ضرور ہے, ان کا سپورٹر بھی ہے, ووٹر بھی ہے, ڈائی ہارڈ سپورٹر بھی ہے. لیکن میرا سب سے ایک سوال یہ ہے, اگر تو میں مان لوں آپ کی بات کہ عوام لائی ہے, تو پھر تو میری آرگیومنٹ صحیح ہے نا کہ یہ عوام ڈیزرو کرتی ہے یہ سب کچھ. دھکے کھانا بھی, لائنوں میں کھڑے ہونا بھی, بچوں کو اپنے فاقے سے مارنا. نیلم آپ ایک عورت ہے, میں آپ کو ایک بڑی خوفناک بات بتاؤں. پچھلے 5 سال میں سب سے زیادہ گروئنگ پروفیشن کون سا ہے ان پرسنٹیج اس ملک میں؟ عصمت فروشی, پروسٹیٹیوشن. آپ کو میں لے کے جاؤں وہ کاڑا وغیرہ میں اور ادھر ادھر قریب میں پورے گاؤں جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں. بجلی کا بل نہیں دے سکتے ایک فیملی. ہر آدمی تو جہادی نہیں بن سکتا, ہر آدمی تو ملیٹنٹ نہیں ہوتا. نو, دیٹ از اے فیکٹ. میں بڑی وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں. بیٹی میری بھی ہے اور بیٹی آپ کی بھی ہے. کوئی بیٹی یہ ڈیزرو کرتی ہے یہ؟ نو, ایک منٹ, بٹ یہ ہو رہا ہے اور عوام کے سامنے ہو رہا ہے نا. بائر بھی یہیں پہ ہیں. ایک منٹ, ان لڑکیوں کو, ایک منٹ, ان لڑکیوں کی بولی لگانے والے بھی ہمارے درمیان ہی موجود ہیں. تو یہ سسٹم ہے. پھر جب تک آپ سسٹم اسٹیبلش نہیں کریں گے, کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ دیٹس مائی کوسچن. مائی کوسچن از, چلیں ہم نے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی طرف آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی پچھلے ایک مہینے میں, میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مہینے میں خیبر پختونخوا نیا بنا لیا. مجھے یہ نہیں پتا. مجھے اتنا پتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے بہت سی چیزوں کے اس نے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا. مجھے اتنا پتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک کنفیوژن میں آ کے ٹریپ ہو گئے ہیں. وہ کیا ہے
کہ ان کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اسمبلی، جو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. عمران بیچارہ بھی سے کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ چھوڑنی، ریزائن کرنی ہے، لیکن وہ لوگ پہلے دن سے اس کوشش میں کہ نہیں کرنی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان لیکن کے ساتھ کیا ایک اسمبلی ڈیلیما ہو چھوڑ گیا. دینا ایک میچور ڈیسیجن That is ہوگا not the تحریک point. انصاف کا؟ میرا تو خیال تھا کہ تھا، میرا تو خیال تھا انہوں نے لیٹ ڈیسیجن کیا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کیا اب اس اسمبلی میں جا کے سینٹ کے لیے ووٹ دینا وہ ایک سینسیبل ڈیسیجن ہے؟ لیکن خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز میں پارٹیسپیشن ہوگی اور دیکھیں نیشنل میری ایک اسمبلی بات میں سنیں، جانے کا بھی کوسچن مارک میری ہے. ایک بات سنیں. بات یہ ہے کہ جو ان کے پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں نا، میں ان کو اینالائز کر سکتا ہوں، ایڈوائز نہیں کر سکتا. میری اگر آپ سے ذاتی ایک تعلق ہے تو میں ذاتی تعلق میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں یار اپنے شو کی ڈیوریشن کم کریں، زیادہ کریں یا اس ٹائم پہ کریں. میں اس پہ ایک تجزیہ اب آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن I cannot make decisions for you professionally کیونکہ میں اس چینل پہ کام، آپ اینالائز میں یہ کیسے کرتے سمجھتا ہوں، میں ہیں یہ خان صاحب سمجھتا کی ہوں ڈیسیجن میکنگ کہ کو میں یہ since سمجھ، they have come and taken over دیکھیں KPK؟ when a child is born it does not mean the mischief happened the night before. میرا اور عمران خان کی اس پہ بڑی کیٹیگوریکل بات ہوئی ہے، بڑی کیٹیگوریکل بات ہوئی ہے، اس لیے میں اوپنلی ایک بات کر رہا ہوں. مجھے جو 2 پوائنٹس سب سے زیادہ کھٹکتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ جب 24 گھنٹے کے بعد پشاور میں اے پی سی کال ہوئی اور وہاں پہ ہنسی مذاق ہوا، مجھے بحیثیت باپ مجھے وہ ہنسی مذاق اچھا نہیں لگا. میں بلائنڈ فالوئنگ کے اوپر میں بلیو نہیں کرتا. نعوذ باللہ ان میں سے کوئی ولی نہیں ہے کہ جس کو میں وداؤٹ کوسچننگ میں فالو کروں. میں صرف نبی پاک کو بلائنڈ فالو کر سکتا ہوں، اللہ کے احکامات کو بلائنڈ فالو کر سکتا ہوں، انسانوں کو نہیں. انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں اور بڑائیاں بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو 1 ہفتہ لگا کمیٹی کو، اس کے بعد جو ڈیسیجن میکنگ ہوئی، پشاور انسیڈنٹ کی میں ان پرٹیکولر بات کر رہا ہوں، اور اس پریس کانفرنس میں اگر آپ دیکھیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر سوالات پوچھے جا رہے ہیں، ایسے میڈیا کے اوپر لعنت نہیں ہے اور وہ جوابات دیے جا رہے ہیں. کیا وہاں شٹ اپ کال نہیں ہونی چاہیے تھی؟ میرے یہ اصولی اختلافات ہیں، میرے یہ اختلافات نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب ایک منٹ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. ایک اور ایشو ہے جو کہ I try to avoid to discuss because it's a personal matter. لیکن obviously جب آپ ایک ملک کے لیڈر ہوتے ہیں تو آپ ایک پبلک پرسنالٹی بھی رکھتے ہیں. عمران خان صاحب کی شادی کا فیصلہ ودن جو ایک کلچرل نارمز ہیں پاکستان کے، اسپیشلی KPK کے علاقے کے جس کے وہ لیڈر ہیں، جہاں ان کی حکومت ہے، وہاں پر اتنا بڑا پشاور میسیکر ہوتا ہے، APS میں بچے ہمارے شہید ہوتے ہیں، ہم سب ایک سوگ کی حالت میں ہیں. آپ ان کے اس شادی کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نہیں دیکھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا حق ہی نہیں ہے کہ میں کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر کامنٹ کروں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری ذاتی لائف پہ کوئی آدمی کامنٹ کرے. میں تو آپ کو میں ایک ریفرنس کے طور پہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ میرے پاس خبریں آتی ہیں کہ جی میاں شہباز شریف صاحب نے اب یہ کر لیا یا حمزہ شہباز صاحب نے یہ کر لیا. میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں وہ ذکر نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ ان کی ذاتی زندگی پہ انگلی اٹھانا میرا حق ہی نہیں ہے، نہ مجھے اجازت ہے اس کی، نہ اس کی تعریف کرنا نہ تنقید کرنا. آپ اپنے گھر میں I can only wish and pray کہ آپ اپنے گھر میں خوش ہوں. اللہ میں ایک اور بات بٹ میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں، فرق بتاتا ہوں آپ کو میں کیا ہے. I think یہ مجھے اسپیل آؤٹ کرنا پڑے گی ایک چیز. میں نکاح سے 1 دن پہلے عمران کے I was in اسلام آباد، I was in بنی گالا میں میں تھا، اور عمران سے میری بات ہوئی. انہوں نے مجھے بتایا کل یہ ہو رہا ہے وہ. میں نے اس دن خبر بریک کی کہ نکاح ابھی تک نہیں ہوا اور جس نے بھی یہ خبر دی ہے اس نے غلط خبر دی ہے. تو میں بڑی کوالیفائڈ سٹیٹمنٹ دے رہا تھا کیونکہ 2 گھنٹے پہلے میری عمران خان سے بات ہوئی تھی ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے نا، اور مجھے پتا تھا کہ اگلے دن. ایک منٹ مجھے بریک پہ جانا ہے، مجھے بریک ایک لینی ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ کر دوں، ایک ایک امپورٹنٹ پوائنٹ دے دوں. عمران کا میرا طے ہوا کہ 2 دن کے بعد ولیمے والے دن میں نے انٹرویو کرنا ہے. On the day of the nikah, he did not invite me and I did not go. I was asked by some close friends کہ یار تم آ جاؤ تو اندر آ جانا. وہ بھول گیا ہوگا، اس نے مائنڈ میں نہیں ہے کیونکہ کسی کو بلانا ہی نہیں تھا اس طرح سے. میں کہ نہیں، ایک پرسنل چیز ہے، پرسنل چیزوں کے اندر ہم بارجن نہیں کرتے. ہم اسی ٹائم پہ گئے جس وقت ہمارا انٹرویو تھا. ٹھیک. ہم ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک عجب دنیا ہے جہاں پہ نہ کوئی وزیر ذمہ داری قبول کرتا ہے اور نہ ہی وزیر اعظم کسی وزیر کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے. کیا یہ کوئی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں جو کہ اس قسم کے پیٹرول کرائسس پر بھی کسی کو گھر جانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہ حکومتی اور سیاسی رویہ بن چکا ہے کہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی ذمہ داری